کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے سربراہ و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ ناخب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کی تمام عوام سے گزارش کی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی مجلس کے امیدوار ہے وہاں پر مجلس کے امیدواروں کو اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے بھاری اکثریت سے ان کی جیت کو یقینی بنائے، اور مزید یہ بھی کہا کہ جہاں کہیں پر بھی مجلس کا امیدوار نہیں ہے وہاں پر KCR پارٹی یعنی BRS پارٹی کو اپنا ووٹ دے کر BRS پارٹی کو اقتدار میں لائے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس لیے BRS پارٹی کو ووٹ دینے کی یہ گزارش کر رہے ہیں کیونکہ مجلس کی مکمل اور کامیاب نمائندگی پر برسر اقتدار BRS حکومت جو کہ مائنرٹیز کی تعلیم پر کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی ہے، اور محض مجلس کی نمائندگی پر ہی BRS حکومت کی جانب سے یہاں کی عوام کے لیے کافی زیادہ راحتی و فلاحی اسکیمات نافذ کرتے ہوئے تمام مائنرٹیز خصوصی مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ راحت پہنچائی جا رہی ہے، اور انہوں نے CM KCR کے دور اقتدار میں کیے جانے والے بہترین خدمات کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جہاں کہیں سے بھی ان کا امیدوار ہے وہاں پر مجلس کے حق میں ووٹ ڈالے، اور جہاں کہیں پر بھی مجلس کا امیدوار نہ ہو وہاں پر BRS پارٹی کو ووٹ دے کر انہیں جیت دلانے کی گزارش کی۔ ہم نے عوام سے اپیل کی کہ آپ وہاں پر ان اسمبلی حلقہ جات سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریں ووٹ ڈال کر اور اپنی دعاؤں سے۔ جہاں پر مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا ہم نے عوام سے اپیل کی کہ وہاں پر وہ ماموں کو کامیاب کریں، ان کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے فیصلہ کیوں لیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ کس کو اپنا ووٹ دیں، مگر آج سرزمین ہندوستان میں بھارت میں اگر کہیں پر آپ کی ایک سیاسی آواز ہے یا آپ کی سیاسی طاقت ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ وہ آپ سنگا ریڈی میں رہتے ہیں مگر یقیناً آپ کی دلچسپی، آپ کی وابستگی یافتہ بننے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہر سال اقلیتوں کی تعلیم کے اوپر یہاں کی حکومت 650 کروڑ روپے صرف تعلیم کے اوپر خرچتی، اقلیتوں کی تعلیم کے اوپر۔ وہ اس کا بریک اپ کیا ہے میں آپ کو 9 سال کا بتا رہا ہوں۔ 9 سال میں پری میٹرک اسکالرشپ میں 475 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اس کا فائدہ پری میٹرک اسکالرشپ میں اقلیتوں کے 14,27,714 بچے اور بچوں کو ہوا۔ یہ ریمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس ہے 1,750 کروڑ روپے۔ اس کا فائدہ قریب 9 سال میں 1,15,000 کے قریب طلباء اور طالبات کو ہوا۔ چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ جو اقلیتوں کو دی گئی 2 سال میں، جس میں 3,224 اقلیتی طلباء اور طالبات کو اوورسیز اسکالرشپ دی گئی۔ ٹیمرس کے اسکول کھولے گئے، 3,065 کروڑ روپے 9 سال میں خرچہ ہوئے، جس میں آج ٹیمرس کے جو اسکول ہے 200 کے قریب، ٹیمرس میں 205 اسکول ہیں، 97,000 بچے اور بچیاں اس میں پڑھ رہی ہیں مسلم اقلیت کے۔ بچوں کا اسکول الگ، بچیوں کا اسکول الگ، اور پھر 32,640 اسی ٹیمرس کے اسکول کو جونیئر کالج میں تبدیل کیا گیا تھا مجلس کی نمائندگی پر، تو 32,640 طلباء اور طالبات جونیئر کالج پڑھ رہی ہیں۔ 80,000 طلباء اور طالبات اس ٹیمرس کے اسکول سے مسلم اقلیت کے پڑھ کر نکل گئے ہیں۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ جو میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ رہا ہوں آپ جا کر دیکھ لے سکتے ہیں۔ بچے پڑھ کر نکلے ہیں، اس میں سے JEE 223 یعنی 21%، SC ST BC مائنرٹیز اوور اسکالرشپ میں، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، بیکورڈ کلاس اور مائنرٹیز میں اسکالرشپ 9 سال میں جو 6,821 کروڑ روپے دیے گئے، جس میں اقلیتوں کے لیے 47% ملا۔ پھر ریزیڈینشل اسکول
پورے تلنگانہ میں 1022 ہے، مسلم اقلیت کے لیے مائنارٹیز کے لیے 205 ہے، پرسنٹیج کیا ہے 20. پھر ریزیڈینشل سکول جو بچے پڑھ رہے ہیں اس میں ان 1022 میں 6,22,000 بچے، تمام 1022 یہاں پر آپ ماموں کو کامیاب کریے. یہ کام کیا گیا ہے، یقیناً اور بھی کام کرنا ہے، جیسا کہ ہمارے مجلس کے ذمہ داروں نے دیا کہ سنگاریڈی میں باؤنڈری وال کی تعمیر ہونا، وقف کی جو زمین ہے سروے نمبر 412 222 311 تمام 102 ایکڑ زمین جو ہے اس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ حکومت سے نمائندگی کر کے اس کی باؤنڈری وال جو وقف کی زمین ہے اس کے تحفظ کے لیے پورے اقدامات اور باؤنڈری وال اٹھانے کی کوشش اور کام کریں گے. پورے متفقہ طور پر تمام مسلک کے علماء نے فیصلہ لیا کہ اہل سنت الجماعت کو، تبلیغی جماعت کو، جماعت اسلامی اہل حدیث کو 1000 اسکوائر یارڈ زمین دی جائے جا کے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی بات میں خود چیف منسٹر سے اور جناب ہریش راؤ سے کروں گا. ایک مائنورٹی اسٹڈی سرکل کی سنگاریڈی میں ضرورت ہے، احمد نگر میں اردو گھر، قبرستان کی ضرورت ہے سنگاریڈی میں، اور جو عیدگاہ ناکافی ہے اس کے بازو کوئی پرائیویٹ زمین ہے حکومت سے کہہ کر اس کو ایکوائر کیا جائے، اس کی بھی کوشش کریں گے. پھر ڈبل بیڈ 2 BH ایکسپینشن میں اس تعلق سے کئی مرتبہ میں بولا ہوں، یہ کام مکمل نہیں ہوا، میری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ میں اس کو مکمل کرواؤں گا. وارڈ نمبر 20 میں آنگن واڑی اسکول ہے، بستی دواخانہ وارڈ نمبر 26 میں ضرورت ہے، اور ایک شادی خانہ جو ہے اس کو توڑ کر دیندار خان شادی خانہ اس کا سرینو اچھا بنانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیکل کالج کھولا گیا اس میں اقلیتی نوجوانوں کو نوکری ملنی چاہیے.